السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو کیسے دعوت اسلام دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر سرفراز ہوئے تو صنم قدوں کے تمام بت منہ کے بل زمین پر آن گرے۔ پھر شیاطین سارے مل کر ابلیس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ نبی کی بعثت کی علامت ہے، ضرور کوئی روئے زمین پر نبی نازل ہوا ہے، تم اس نبی کو تلاش کرو۔ شیاطین نے کہا ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن ہم اسے نہ پا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ابلیس خود تلاش کے لیے نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پایا، پھر وہ اپنے چیلوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ان کو پا لیا ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر مبعوث فرمایا ہے، مگر جبرائیل ان کے ساتھ تھے اور میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ جنات کے ہر کنبے اور قبیلے کے لیے آسمان میں خاص جگہ تھی جہاں سے وہ آسمانی باتوں کو سن لیا کرتے تھے اور اس کی خبریں کاہنوں نجومیوں کو دیا کرتے تھے، اور کاہن اور نجومی زمین پر لوگوں کو یہ خبریں دے کر فساد پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان شیاطین کو اور جنات کو آسمان کی طرف جانے سے روک دیا گیا، اور جب ان کو جنات نے خبریں لا کر نہ دیں تو عرب کے کج فہموں نے کہا آسمان کے لوگ تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر اونٹوں والے ایک اونٹ کی اور گایوں والے ایک گائے کی، بکریوں کے ریوڑ والے ایک بکری کی، اس سے متاثر ہو کر قربانی دینے لگے۔ ابلیس نے کہا زمین پر کوئی خاص نئی بات ہوئی ہے۔ اس نے اپنے چیلوں اور ساتھیوں سے کہا کہ زمین کے ہر خطے سے ایک مٹھی مٹی کی لاؤ، اور وہ اس کے پاس مٹی لے کر حاضر ہو گئے۔ جب تمام شیطان اس کے سامنے مٹی لے کر حاضر ہوئے تو شیطان نے ہر جگہ کی مٹی کو سونگھا، پھر اس نے خاک حرم کو سونگھ کر کہا اس مٹی میں وہ نئی بات ظاہر ہوئی ہے جو باقی جگہوں کی مٹی میں نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا کہ کسی خطۂ زمین پر نبی مبعوث ہوا ہے، جا کر اس کی تلاش کرو۔ پھر ساتھی شیاطین لوٹ کر آ گئے اور کہیں نشان نبوت نہ جب پا سکے تو اس کے بعد خود ابلیس مکہ مکرمہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین مقام نزول وحی غار حرا سے نکلتے ہوئے جب دیکھا، اور پھر وہ اپنی اولاد کے پاس لوٹ گیا اور اس نے انہیں کہا کہ نبی جو مبعوث ہوا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ شیاطین آسمانی خبریں اچک لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو ان کو روک دیا گیا، جس کی اطلاع جب اس کے چیلوں نے بڑے شیطان کو دی تو وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور ان کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ ابلیس آیا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ اڑتا ہوا مقام اردن میں جا گرا اور اس کا برا حال ہو گیا۔ اسی طرح ایک صحابی رافع بن عمیر کی ملاقات جن سے ہوئی۔ حضرت رافع بن عمیر اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ریگزار علاقے میں سے سفر کر رہا تھا کہ مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا اور میں اتر پڑا اور میں نے کہا میں اس وادی کے جن کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت رافع بن عمیر فرماتے ہیں اچانک ایک بوڑھا جن میرے آگے نمودار ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے شخص، جب تم کسی وادی میں ٹھہرو اور اس وادی میں تمہیں خوف معلوم ہو تو تم یہ پڑھا کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب
اللہ سے اس وادی کی وحشت سے پناہ مانگتا ہوں، اور تم کسی سے پناہ نہ مانگا کرو کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو چکے ہیں۔ حضرت رافع بن عمیر فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو اس نے کہا وہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی ہیں اور نہ عربی ہیں، دوشنبہ کے دن وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کی سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا ان کی سکونت مدینہ کے نخلستان میں ہے۔ حضرت رافع بن عمیر فرماتے ہیں، پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ جب مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتا، آپ نے میرا واقعہ سارے کا سارا جو وادی میں میرے ساتھ پیش آیا مجھ سے بیان کر دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی، اور میں حیران پریشان ہوا اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بخاری شریف میں حضرت عمر روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بتوں کے پاس موجود تھا، ایک بت پرست اور بتوں کے پجاری نے ایک بچھڑا بتوں پر چڑھا کر ذبح کیا۔ اسی دوران اچانک ایک بت کے اندر سے الفاظ نکلے اور یہ آواز آئی کہ اے قوی انسان، ایک کام کی بات یہ ہے کہ ایک فصیح شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ لوگ یہ آواز سن کر چیخیں مارنے لگے اور بھگدڑ مچ گئی اور خوفزدہ ہو گئے، لیکن میں آواز کی حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے وہیں پر رک گیا۔ تو میں نے پھر سنا کہ دوسری مرتبہ دوبارہ یہی آواز نکلی، چنانچہ تھوڑی مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر سنی کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ بت کے اندر سے جن نے آواز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تلقین کی تھی، اس لیے یہ معجزہ جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ بہقی اور نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید نے جب عزا کے بت گدے کو ڈھایا تو اندر سے ننگے سر بکھرے ہوئے بالوں والا ایک کالا جن نکلا اور سر پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار سے اس جن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جن ہے جس کا نام عزا تھا، اب کبھی اس کی پوجا نہ ہوگی۔ عزا ایک درخت تھا، اس پر مشرکین نے ایک تھان کپڑے کا لپیٹ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ اس درخت میں سے آوازیں آتی تھیں، اسی لیے تمام جاہل عربوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ آواز اس درخت کی ایک خبیث جن کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے وہ خبیث مجسم جن جو تھا وہ شکل میں ظاہر ہوا اور اسے مار ڈالا گیا۔ چنانچہ اس کے قتل ہونے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس درخت کی پوجا اسی جن کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اب وہ مار ڈالا گیا ہے تو کبھی عزا کی پوجا نہیں ہوگی۔ بہقی نے دلائل النبوہ میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہے وہ آج رات کو آ جائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی شخص نہ آ سکا۔ رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اس دائرے کے اندر ہی بیٹھے رہنا اور جب تک میں نہ کہوں اس میں سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابن مسعود اس دائرے میں بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی۔ اچانک ایک بہت بڑی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟
تو قریب ہی ایک درخت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے دے تو کیا تم مان لو گے؟ جنات نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، درخت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی اور وہ سارے جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کہ ابن مسعود سے لوگوں نے پوچھا کہ جس رات رسول اللہ کی خدمت میں جن حاضر ہوئے کیا تم رسول اللہ کے ساتھ تھے؟ ابن مسعود نے کہا ہاں، واقعہ یہ ہے کہ مدینے کا ایک شخص تمام صفہ والوں میں سے ایک آدمی کو کھانا کھلانے لے گیا، صرف میں باقی رہ گیا، مجھے کوئی بھی نہیں لے کر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تمہیں کوئی کھانا کھلانے نہیں لے کے گیا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، شاید رات کا کھانا تمہیں مل جائے۔ میں رسول اللہ کے ساتھ ام سلمہ کے مکان تک گیا، رسول اللہ اندر تشریف لے گئے۔ ایک بچی نے آ کر کہا کھانا اس وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں واپس ہوا اور مسجد میں کپڑا لپیٹ کر سو گیا۔ پھر بچی آئی، اس نے کہا رسول اللہ تم کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں کھانے کی امید لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک سوکھی لکڑی تھی، اسے میرے سینے سے لگا کر فرمایا کہ جہاں میں جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، اور کچھ کلمات بتائے جن کو 3 بار میں نے پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل دیا اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع الغرقد تک جب ہم پہنچے تو لکڑی سے آپ نے ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر مجھ کو بٹھا دیا اور فرمایا جب تک میں نہ آؤں تم یہاں سے نہ ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کھجور کے درختوں کی ایک کالی گھٹا اٹھی۔ میں ڈر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ بغیر اجازت کے یہاں سے نہ ہٹنا، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس دائرے میں سے باہر نکل گئے تو آج کے بعد تم مجھے کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر تمام جنات بیٹھ گئے اور صبح کے قریب ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ پھر جب چلے گئے تو رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے اپنا خوف کا قصہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نصیبین شہر کے جنات تھے جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ان جنوں کی یاد ابن مسعود اس وقت بھی رہی جب کوفہ میں وہ رہنے لگے تھے۔ کوفہ میں کالے کالے خبیثوں کو دیکھ کر ابن مسعود نے کہا کہ یہ ان جنوں کی بالکل مشابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے نظر آئے تھے۔ شبلی حنفی اپنی کتاب احکام الجان میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں جنات کے حاضر ہونے کے 6 واقعات اور احادیث ثابت ہیں۔ پہلی مرتبہ مکہ میں واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہم سے کہیں گم ہو گئے۔ صحابہ نے ہر طرف میدانوں اور پہاڑوں میں رسول اللہ کو تلاش کیا مگر آپ کو کہیں نہ پایا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں کے پہاڑ کی جانب سے تشریف لا رہے تھے اور فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا قاصد دعوت نامہ لے کر آیا تھا۔ یہ واقعہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ دوسری مرتبہ مکہ کی پہاڑی حجون پر آپ کی ملاقات جنوں سے ہوئی۔ تیسری مرتبہ مکہ کے پہاڑوں میں جنات سے ملاقات ہوئی۔ چوتھی مرتبہ بقیع الغرقد میں۔ ان دونوں موقع پر ابن مسعود بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پانچویں مرتبہ مدینے سے باہر جنات ملے، اس دفعہ ابن زبیر آپ کے ساتھ تھے۔ اور چھٹی مرتبہ ایک سفر میں ملے کہ جبکہ حضرت بلال آپ کے ہم سفر تھے۔ ویورز انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ مزید جنات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نازشہ کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔